प्रकार आदाब, आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी, सबसे अहम और प्रेरणादायक उस कहानी से, उस खबर से जो आज मुहर्रम की 8वीं तारीख से मखसूस है। यूँ वफ़ा करते हैं वफ़ा वाले, अहले वफ़ा की शान ये होती है। यदि वफ़ा की शान देखनी है और वफ़ा देखनी है तो आइए लेकर चलेंगे करबला के उन 72 शहीदों की ओर। और करबला में गाजी अब्बास का किरदार अगर आप जानते होंगे तो वफ़ा की सच्ची मिसाल आपको देखने की मिलेगी। 4 शाबान 25-26 हिजरी को जब अब्बास गाजी का जन्म हुआ था, सबसे पहले गोद में बाबा की आए, आँख ना खोली, माँ की गोद में आए, आँख ना खोली, लेकिन जब इमाम हुसैन की गोद में आए तो आँख खोल दी और पूरा अपना जो ज़िंदगी थी इमाम हुसैन की खिदमत में लगा दी। भाई को कभी भाई नहीं कहा, हमेशा आका किया, भाई के साथ वफ़ादारी निभाई, इसे कहते हैं गाजी अब्बास। और जब करबला के अंदर और जंग के अंदर जंग में वो शहीद हुए तो आखिर में अगर उन्होंने दम तोड़ा तो हज़रत इमाम हुसैन की गोद में ही तोड़ा। साथियों, आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है और मुहर्रम की 8वीं तारीख हज़रत गाजी अब्बास से मखसूस है। इस दिन ख़ास मजलिसों का सिलसिला होता है। लेके चलेंगे ऐतिहासिक कस्बा जानसठ जो कि सादात बारह की एक बस्ती है और सादात बारह के अंदर जानसठ के अंदर भी मजलिसों का सिलसिला पहली मुहर्रम से ही शुरू हो जाता है। आज एक ख़ास मजलिस मरहूम ताबू मियाँ के आवाज़ पर हुई। जमाल ज़ैदी ब्रदर्स ने यहाँ पर विशेष मजलिस का आयोजन कराया और यहाँ पर उलेमाओं ने, शिया धर्मगुरु ने गाजी अब्बास पर रोशनी डाली। तो वहीं शीश महल के अंदर हाजी अली हैदर के यहाँ पर भी मजलिस का एहतमाम किया गया और यहाँ भी जो शिया धर्मगुरु हैं उन्होंने मौला के बाद गाजी अब्बास के किरदार पर रोशनी डाली और करबला के 72 शहीदों को याद किया। गम का माहौल था और इस दौरान शौकवार फूट कर भी रोए। आइए पहले रूबरू कराएंगे हम मौलाना अतहर काज़मी ने कि क्या कहा इस दौरान, उन्होंने क्या जानकारी दी है गाजी अब्बास के बारे में। सुने पहले उन्हीं की ज़बानी। जी कबला, आपका नाम? मुझे अतहर काज़मी कहते हैं जी। मनसबी अरबी कॉलेज में लेक्चर हूँ मेरठ में। आज 8 मुहर्रम है और 8 मुहर्रम को तमाम ही अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला मौला अबुल फ़रील अब्बास की शहादत को बयान करते हैं। करबला में जंग का वक़ूअ 10 मुहर्रम को हुआ था और 10 मुहर्रम में तमाम लोग शहीद हुए थे, जिसमें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी 71 साथी, जिसमें मौला गाजी अबुल फ़रील अब्बास भी थे, जो मौला अली के बेटे भी हैं, मौला इमाम हुसैन के भाई भी हैं, करबला के अलमबरदार भी हैं और आप शहीद हुए हैं। और इस कायनात के अंदर आपने वफ़ा की एक ऐसी तारीख़ मुरतब की है जो आज तक कोई मुरतब ना कर सका। ज़िंदगी भर भाई को भाई ना कहा, हमेशा आका कहा और हमेशा उनकी इताअत और फरमाबरदारी में ऐसी ज़िंदगी गुजारी जैसे ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अपने भाई के सामने सर झुका के रहना, अपने भाई के साथ वफ़ादारी इख्तियार करना, अपने भाई के मंसूबों का अमली जामा पहनाना, अपने भाई की बयान करदा तमाम अमली ज़िंदगी को, प्रैक्टिकली लाइफ को दुनिया के सामने पेश करना, ये मौला गाजी अबुल फ़रील अब्बास का कारनामा है। करबला के मैदान में आपने कारनामा अंजाम दिया। आज तमाम शियाने हैदर कर्रार मौला गाजी को याद करके रो रहे हैं और ये उनसे अहद कर रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह उनके नक्श कदम में ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन खड़े थे अपनी कमर थाम के गालाने लेकर सवारी वो किल्लत ही रहती है, मरने से हुसैन की कमर टूट गई। पहुंचे रिवायत के जुमले हैं, अब जब पलटे हैं मौला हुसैन तो हाथ में अलम लेके आए हैं और आने के बाद कहा, बहन ज़ैनब ये अलम ले लो, इसका पंजा उतार दो, इसका पटका उतार दो, मुझे किसी अलम की जरूरत नहीं, क्या करूंगा। ज़ैनब ने अलम अब्बास का लिया, लेके खेमे में पहुंची। अम्मा फिजा, तमाम बीवियों को बुला लो। तमाम बीवियां आ गई। जब तमाम बीवियां आ गई, ज़ैनब खड़ी हुई। बिल्कुल रात वाला मंजर है, मगर फर्क इतना, रात में गाजी भी थे, अब गाजी नहीं है। वापिस लेती हूँ जिस गाजी पर भरोसा किया था, मेरा भैया चलो, मेरा गाजी कत्ल कर दिया गया। ऐ बीवियों ज़ैनब शुरू इस प्रकार मुहर्रम की 8 तारीख को
خاص بیان کیا جاتا ہے غازی عباس کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، کیونکہ 2 محرم سے 9 محرم تک کربلا کے شہید جتنے بھی ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے کرداروں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور روز عاشور کے دن سبھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے جب تھے تو سکینہ نے اپنے چچا عباس سے کہا تھا کہ چچا پانی چاہیے، تو چچا چل گئے تھے میدان میں، جنگ میدان میں، اور پانی لینے کے لیے، لیکن ظالموں نے ان کو پانی نہیں لینے دیا تھا۔ پانی لے کر چلے بھی تو ایک بازو کو کاٹ دیا، پھر بھی انہوں نے مقابلہ کیا، لڑتے رہے، لیکن دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ لڑتے رہے اور جب جیسے ہی پہنچے خیمے کے پاس تو تیر اتنے چلے کہ وہ اب اٹھ نہ سکے، اور امام حسین کی گود میں چیخ کر بولے مجھ کو مدد کرو امام، میری مدد کرو۔ اور تب پہنچتے ہیں امام حسین، اور جیسے ہی ان کو گود میں لیتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں بھی انہی کی گود میں بند کرتے ہیں۔ یہ ہے وفا کا کردار۔ پوری زندگی حضرت امام حسین کی گود میں ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، اور مرتے وقت بھی آنکھیں وہیں سے بند ہوئی، اور آخر میں امام نے کہا عباس تب سے تم نے ہوش سنبھالا، مجھ کو کبھی بھائی نہیں بولا، اب تو مجھے بھائی بول دو۔ عباس نے کہا آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے ہلکی آواز سے بھائی بولا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام نے کہا تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یوں وفا کرتے ہیں وفا والے، اہل وفا کی شان یہ ہوتی ہے۔ اور وفا کی اگر سچی مثال دیکھنی ہے تو غازی عباس کے کردار کو دیکھیں، اور اسی کردار کو منسوخ کرتے ہوئے آج کی خاص مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے سنواتے ہیں دوسری جنگ شیعہ دھرم گرو نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کیا بیان کیا، سنیں انہی کی زبانی۔ میری آواز نہیں نکل رہی ہے تو اتنی نکل رہی ہے، اس ذکر پر تو گونگے بولتے ہیں۔ توجہ، ہم 66 مظفر نگر کی لینگویج میں امام سے دعا کریں، امام نہیں سنیں گے، صرف عربی میں سمجھتے ہیں۔ کیا صرف عربی میں سمجھتے ہیں؟ اردو بھی سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ جیسے محنت والے محنت زبان میں مانگے، گجرات والے گجرات کی زبان مانگے، تمل ناڈو والے امام کہتے ہی اس کو ہے۔ کائنات کا امام جو سب کی زبان جانے، وہ جانے والا چلا گیا، صحابی غور سے دیکھتا رہا، بات کیا چاہتا ہے، کہا مولا علم چاہتا ہوں، کہا جا ایک کنکری اٹھا کے لے کر آ، کنکری لے کر آیا، امام نے اپنے دہن میں تھوڑی لکڑی رکھا اور اس کے دہن میں رکھ دیا، وہ کہتا ہے میں 70 زبانوں میں نظریں ڈالنا عباس کا، موت کی نظروں میں نظریں ڈالنا عباس کا، ایک قیامت خیز منظر دیکھنا عباس کا۔ ہم تو جب کہتے بہادر سورما تجھ کو لعین، ہم تو جب کہتے بہادر سورما تجھ کو لعین، سامنے سے آ کے بازو کاٹتا عباس کا، سامنے سے آ کے بازو کاٹتا عباس کا۔ کہ وزیر کا نام عباس، کچھ تحریر کرے تو قلم کا نام عباس، مشورہ کرے تو مشیر کا نام عباس، مامون کا نام عباس، تسلیم کا نام عباس۔ بھیا غازی جی آپ کبھی لفظ بھائی منہ سے نہ نکلا، ہمیشہ آقا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا،
یہ منزل شب عاشور شہزادی زینب علیہ مقام نے جناب فضا کو بلایا. اما فضا ذرا تمام خیموں میں جا کے جتنی بیویاں ہیں ان سے کہو زینب بلا رہی ہے, اور جا کے میرے غازی سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے اور اپنا علم ساتھ لے کے آئے. شب عاشور رات کی تاریکی زینب کے خیمے میں تمام عورتیں سمٹ کے آ گئی. مولا غازی سر جھکائے کھڑے ہیں. ظاہر ہے خواتین درمیان کھڑا ہونا ہے. علی کا بیٹا جانتا ہے کون ہے یہ وہ ہیں جن کو سر اٹھا کے دیکھنا بھی غازی ہمت نہیں کرتے. شہزادی زینب علیہ مقام شہزادی ام کلثوم جن کو شہزادی کبھی بہن نہ سمجھا, ہمیشہ شہزادی کہا, ہمیشہ آقازادی کہا, ہمیشہ اپنی مالکہ کہا. کیوں؟ ایسی ماں کے بیٹے ہیں جس ماں نے اس دروازے پہ آ کے کبھی اپنے آپ کو ماں نہیں بنوایا, ہمیشہ کنیز بنوایا. آ گئے, کھڑے ہو گئے, اس طرح کھڑے کہ شہزادی زینب کے دائیں ہاتھ میں مولا عباس کا بایاں بازو ہے اور بائیں ہاتھ میں مولا عباس کا علم. اور ایک مرتبہ شہزادی زینب تمام بیویوں سے مخاطب ہو کے کہتی, بیویوں میں علی کی بیٹی تم سے خطاب کر رہی ہوں, میں زینب تم سے خطاب کر رہی ہوں. تمہیں کل کا بڑا احساس ہے, تمہیں احساس ہے کل کیا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے سر سے ردائیں چھین لی جائے. تو دیکھو میں زینب تم سے وعدہ کر رہی ہوں, تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں, میں زینب ہوں. میں پریشان نہ ہو. یہ بات ختم ہو گئی. تمام بیویاں اپنے اپنے خیمے میں چلی گئی, مطمئن ہو کے چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ اس لیے مطمئن ہو کے چلی گئی کہ زینب نے اطمینان دلا دیا. حسین کھڑے تھے اپنی کمر تھام کے گالہان انکسر ظہری وقلت ہیرتی ہائے. میرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پہنچے, روایت کے جملے ہیں, اب جب پلٹے ہیں مولا حسین تو ہاتھ میں علم لے کے آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہا بہن زینب یہ علم لے لو, اس کا پنجہ اتار دو, اس کا پٹکا اتار دو, مجھے کسی علم کی ضرورت کیا کروں گا. زینب نے علم عباس کا لیا, لے کے خیمے میں پہنچی. اما فضا تمام بیویوں کو بلا لو. تمام بیویاں آ گئی. جب تمام بیویاں آ گئی زینب کھڑی ہوئی. بالکل رات والا منظر ہے, مگر فرق اتنا رات میں غازی بھی تھے, اب غازی نہیں ہے. واپس لیتی ہوں, جس غازی پر بھروسہ کیا تھا میرا بھیا چلا, میرا غازی قتل کر دیا گیا. اے بیویوں زینب سے وسيعلم الذين ظلموا. ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک مجلسوں کا سلسلہ شروع رہتا ہے, اور 10 تاریخ کو محرم کی روز عاشور کا جلوس نکلتا ہے. ایتہاسک قصبہ جانسٹ کے محرم پوری دنیا اور دیش کے اندر مشہور ہیں. پھر بھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ 8 تاریخ کو وشیش مجلسوں کا آغاز ہوتا ہے. جمال زیدی شمال زیدی ایڈوکیٹ کے یہاں پر بھی آج خاص طور سے جو صدیوں سے پرمپرا چلی آ رہی ہے وہاں پر اس مجلس کا اہتمام کیا گیا, اور یہاں پر پانی کی شبیل بھی لگائی گئی. دیکھ سکتے ہوں تصویریں. اس کے ساتھ ساتھ علی وسیع حیدر کے یہاں پر بھی اور دوسرے لوگوں کے یہاں بھی الگ سے مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے. وگت راتری شیش محل میں انور رضا زیدی ایڈوکیٹ کے یہاں پر بھی مجلس کا آغاز ہوا تھا, اور یہاں پر مولانا نے کربلا کے شہیدوں کے بارے میں جب روشنی ڈالی تو شیعہ سوگوار پھوٹ کر رونے لگے اور غم امام حسین منایا. بہرحال غم کا ماحول ہے, غم کا مہینہ ہے, کربلا یاد دلاتی ہے قربانی کی. ایسے میں ہم سب کو سچی شردھانجلی دینی ہوگی, ان کو سچی عقیدت کے ساتھ ان کے کاریوں کو سراہنا ہوگا جنہوں نے ظالموں کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی بلکہ اپنی جان گنوا دی. بنے رہیے گا میرے ساتھ. عارف شیش محلی, چیف ایڈیٹر بار اور بینچ, نیوز ان ٹوڈے لکھنؤ, مظفر نگر.